السلام علیکم، میں عثمان دیار خان اور آپ دیکھ رہے ہو عثمان دیار خان آفیشیل۔ گزشتہ روز پاکستان بھر میں یوم تکبیر منایا گیا۔ یہ وہ دن تھا جو کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے چاغی کے پہاڑ میں کیے گئے۔ یہ وہ ایٹمی دھماکے تھے کہ انڈیا نے اسی سال 1998 کے 11 مئی اسی مہینے 5 دھماکے کر کے پاکستان کو یہ دھمکی دیا گیا کہ ہم جو ہے آپ کے اوپر ایٹم بم پھینکیں گے۔ تو اسی کے مقابلے میں پاکستان نے پھر 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کرنے سے پہلے کہیں ممالک سے خصوصاً امریکہ کی طرف سے کافی زیادہ پریشر رہا کہ آپ نے کسی صورت بھی یہ ایٹمی دھماکے نہیں کرنے ہوں گے۔ اوپر سے اس ٹائم کے امریکہ کے جو صدر تھے واشنگٹن، انہوں نے پاکستان کو ایٹمی دھماکے نہ کرنے کی شرط یہ رکھی کہ اگر آپ ایٹمی دھماکے نہیں کرتے تو ہم آپ کو $5 ارب کے تجارتی اور دفاعی جو ہے آپ کے دیے جائیں گے۔ تو اسی صورت میں پاکستان نے سارا پریشر جو تھا اس وقت کے قیادت نے اس سارے پریشر کو ہینڈل کرتے ہوئے امریکہ کو انکار کیا اور انہوں نے بالآخر یہ دھماکے کیے گئے۔ اب بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ ایٹم بم کو بنانے میں اس سال بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہر کوئی جو ہے تھا۔ پیپلز پارٹی کی جیالے یہ صحرا جو تھا ذوالفقار علی بھٹو کو پہناتے ہیں، اور دوسری طرف نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارا کریڈٹ جو ہے نواز شریف کو دی جا رہی تھی۔ تیسری طرف پوری عوام کی طرف سے یہ کریڈٹ جو تھی ڈاکٹر عبدالقدیر کو دی جا رہی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو مین کردار تھا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر کا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ ہیرو پاکستان کے جو اس دن کو ممکن بنا سکے تو وہ بھی اپنی زندگی میں کئی بار نظر بند ہوئے، اور وہ آخر میں آپ نے کئی انٹرویوز دیکھے ہوں گے کہ وہ یہ کہتے رہے کہ میری سب سے جو بڑی غلطی تھی کہ اس قوم کے لیے میں نے یہ خدمات جو دی وہ میرے لیے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ ان کے الفاظ تھے۔ آخر میں بھی جس طرح وہ یہاں رسوائی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، تو جس طرح 2004 میں پاکستان کے اوپر یہ الزامات لگے کہ پاکستان کی جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے وہ دوسرے ممالک کو فروخت کیے جا رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اس وقت کے جو چیف ایگزیکٹو تھے وہ جنرل مشرف تھے، اس پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ نے ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ مگر اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی صاحب جو کہ اس وقت پاکستان کی کمزور ترین وزیر اعظم تھے، صرف ایک سیٹ برتری سے وہ وزیر اعظم بنے تھے، تو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو نے اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی کو یہ کہا کہ آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے کابینہ سے منظوری لینی ہوگی۔ اس وقت کے امریکن جو طیارہ تھا وہ پاکستان پہنچ گیا تھا، صرف رسمی طور پہ کابینہ سے یہ منظوری لینی تھی اور اس کے بعد ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے حوالے کرنا تھا۔ مگر اس وقت کے وزیر اعظم نے بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام کر کے تاریخ میں غداروں میں کے لسٹ میں شامل ہوں گا، تو اس لیے انہوں نے اس کام سے انکار کر دیا گیا۔ تو انکار کے بعد جنرل مشرف نے اس کو وزیر اعظمی کے عہدے سے برطرف کر دیا، مگر آج تاریخ میں اس کو بھی یاد نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اس وقت کے ڈکٹیٹر کا بھی یہی سوچ تھا کہ وہ ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے حوالے کرتے۔ جس طرح پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے کہ جس طرح جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے اس ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اس کو پاکستان کے ڈکٹیٹر نے پھانسی دے دی، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر عبدالقدیر کو اس وقت جو ڈکٹیٹر تھے جنرل مشرف وہ امریکہ کے حوالے کر رہے تھے، اور آخر میں آج اگر آپ دیکھا جائے پاکستان کے جتنے بھی ہیروز ہیں ان کو یا تو غدار کیا گیا، یا تو جیلوں میں ڈالے گئے، یا تو ان کو مار دیے گئے ہیں۔ آج کل کے وقت میں پاکستان کے جو عظیم لیڈر ہے، یا پاکستان میں جو اس وقت بہتری کی طرف یا پاکستان میں ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والے، اس ملک کو ترقی کے بلندیوں تک پہنچانے والے لیڈر عمران خان کو جس طرح جیل میں رکھا گیا اور ان کے اوپر جو کیسز غداری کے لگائے گئے، تو یہ تاریخ جو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح تاریخ بری پڑی ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے، اس طرح کے ہیروز جو اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو یا تو مار دیا جاتا ہے، یا تو ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، یا تو نظر بند کر دیے جاتے ہیں، یا ان کو جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ بری پڑی ہے۔ تو آج کی جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کریڈٹ سارا کا سارا آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اشتہارات میں کہیں بھی نہ ڈاکٹر عبدالقدیر کا کوئی تصویر نظر آئی، نہ ہی ان کا کوئی ذکر آئی ہے، یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی گئی ہو حکومت کی طرف سے۔ تو یہ جو ہے پاکستان کی تاریخ، اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ پچھتاوا یہ ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے جو میرے خدمات ہیں وہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کارکردگی کے لیے امریکن پریشر کو جس طرح ہینڈل کیا، اور ملک کے اندر پاکستان کے لیے جو ایٹم بم بنایا گیا
اور پاکستان نے جو صلہ دیا اس کو، تو وہ میرے خیال سے آنے والی نسلیں بھی اس جو رویہ رکھا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ وہ نہیں بھول پائیں گے۔ مزید ہمارے ویلاگس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔